بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لاؤ بالذی اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار دن کے شروع کے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ اور انکار کر دو آخرہ دن کے آخری پہر میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، ولا تؤمنوا اور تم ایمان نہ لاؤ دل سے تصدیق مت کرو، الا مگر لمن تبع دینکم اسی شخص کی تبع دینکم جو تمہارے دین کا تابع دار ہے، قل آپ فرما دیجئے ان الہدی ہدی اللہ بلا شبہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم یہ سب کچھ اس لیے کہ کیوں دیا گیا احد کسی کو مثل ما اوتیتم جس طرح کے تمہیں دیا گیا تھا، او یحاجوکم اور کیوں وہ غالب آگے تم پر دلیل میں عند ربکم تمہارے پروردگار کے پاس، قل آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ بلا شبہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تبارک و تعالی محدود نہیں وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے، وقالت طائفۃ اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب کی، آمنو کہ ایمان لاؤ بالذی اس پر جو انزلا اتارا گیا، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہار دن چڑھے صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ اور انکار کر دو کفر کرو آخرہ دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، ولا تؤمنوا اور دل سے تصدیق نہ کرو الا مگر لمن تبع دینکم اس آدمی کی تبع دینکم جو تمہارے دین کا تابع ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ آپ فرما دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی یہ سب کچھ اس لیے کہ کیوں کر یؤتی دیا گیا احد کسی آدمی کسی کو مثل ما اوتیتم مثل اس کے جو تمہیں دیا گیا تھا،
او یحاجوکم، اور کیوں کر وہ لوگ غالب آئے تم پر، عند ربکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بلا شبہ فضیلت بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسیع النظر ہے، علیم، جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والی ذات ہے۔ اس سے پچھلے درس میں بھی یہود و نصارہ کی، خصوصی طور پر یہودیوں کی سازشوں کا اور ان کی دین کے ساتھ اور دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے جتنی محنتیں تھیں، جو بھی ان کی کوششیں تھیں، ان کا تذکرہ ہوا، اور یہ فرمایا گیا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ ان اہل کتاب کی دلی تمنا ہے، دلی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر کے اپنے جیسا بنا دیں۔ یہ حسد ہے کہ جس میں وہ اس آگ میں جل رہے تھے، چنانچہ وہ جو کچھ بھی سازشیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرما دیتے تھے؟ مطلع فرما دیتے تھے، اور وہ سازشیں انہی کے خلاف چلی جاتی تھی۔ وہ جو گمراہی کی جتنے بھی وہ صورتیں اختیار کرتے تھے، تو قرآن نے کہا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ جو جتنی کوششیں کر رہے ہیں ان کا وبال انہی پر جا کر کے پڑتا تھا، خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے۔ آج کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں بھی ان کی ایک شرارت کا تذکرہ ہے، وہ بھی یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسلام کی دعوت تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے، اور نئے آنے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بدگمان کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک سازش یہاں ذکر کی گئی ہے، یہاں ان کی ایک شرارت کا تذکرہ ہوا ہے۔ وہ شرارت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد جو یہود آباد تھے، ان میں سے رؤساء قسم کے، سردار قسم کے یہ 3 بندے جمع ہوئے۔ عبداللہ بن سیف اس میں جمع ہوا، اور ساتھ میں ایک حارث نام کا آدمی تھا، عدی بن زید، یہ تینوں بندے جو ان کے سردار سمجھے جاتے تھے، یہ تینوں مل بیٹھے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی دعوت کو کمزور کیسے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مشورے سے یہ بات طے کر لی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح صبح جا کر کے اعلان کریں کہ ہم ایمان والے، یعنی ان کے اندر گھس جائیں۔ یہ ایک طریقہ ان کا تھا کہ اندر چلے جائیں، مسلمان ہو گئے جی، بڑا آدمی اعلان کر دے تو چھوٹے لوگ کان دھرتے ہیں اس پر کہ بڑا آدمی ہے تو ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بڑے مرتبے والے لوگ ہیں نا، یہ صبح صبح اعلان کر دیں گے کہ ہم کیا ہو گئے؟ ایمان والے ہو گئے۔ قالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح صبح تم کیا ہو جاؤ؟ مومن بن جاؤ۔ اور جب صبح مومن بنو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اعلان کر دو کہ ہم نہیں مانتے، مرتد ہو جاؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، دن کے آخری پہر میں انکار کر دو۔ اس طرح ہوگا کیا؟ آگے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں نا، وہ نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، یا ہمارے طبقے کے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ انہوں نے ایک سازش تیار کی،
اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی انہوں نے کیا کہ صبح صبح جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو عربی زبان میں نا، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، یہاں وجہ نہار تو دن کا چہرہ تو نہیں ہوتا، مطلب دن کا شروع کا حصہ۔ تو عام طور پر جب بندے کا تعارف کسی سے ہوتا ہے نا تو شروع میں جو نظر پڑتی ہے وہ کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پر پڑتی ہے نا۔ اسی لیے عرب کے جو شعراء ہیں انہوں نے اس کو وجہ نہار کو استعمال کیا ہے، دن کے اول حصے کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالت میں اس کا ترجمہ چہرے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سازش کی اور اس کا ان کے ذہن میں جو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہم نے کرنا اسے کیا ہے؟ لوگوں کو بدظن کرنا ہے۔ اور کیونکہ بڑے بڑے لوگ اگر اس طرف آ جائے نا، عام طور پہ بندہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے نا تو دیکھتا ہے یار یہ بندہ بڑا آدمی جو ہے نا یہ چیز خرید رہا ہے تو لازمی کچھ نہ کچھ اس میں وہ ہوگا۔ اور عام طور پر منڈیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سازشیں کر کے نا، تو وہ ایک بڑا آدمی جب اعلان کر دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ آدمی جب اتنی مہنگی خرید رہا ہے تو وہ اس سے بڑا اعلان کر دیتا ہے، یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرے کو خرید وہ کرنے کے لیے یعنی بیچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں میں اس حربے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ یہودیوں کی وہ پہلی سازش ہے جو انہوں نے کی تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد شام کو، اور نقطہ نظر کیا تھا کہ ہم جب ایمان لے کر کے آئیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایمان لے، شام کو انکار کریں گے تو وہ کہیں گے یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اہل علم ہیں، تورات جانتے ہیں، انجیل جانتے ہیں، جب ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو دین اسلام کوئی اچھی چیز نہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ نقل بھی کیا ہے، آپ سورہ احقاف اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، کہ کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی نا تو ما سبقونا الیہ، تو یہ بہتر چیز تو ہم لوگ سب سے پہلے لیتے ہیں، تو یہ ہم سے آگے بڑھ کر کے دین اسلام کو اختیار نہ کر لیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ان کو بدظن کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے یہ والا حربہ استعمال کیا۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا اور وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے اطلاع فرما دی گئی، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی آدمی ادھر واپس نہیں گیا۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، صبح صبح ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، آخری پہر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی لوٹ آئے، مسلمان لوٹ آئے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم جو ہے نا وہ اس کے دوسرا ایک اور مفہوم بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ دوسری آیت کے ساتھ ملانے کے ساتھ ملے گا، وَلَا تُؤْمِنُوا، دیکھو دل سے تصدیق نہ کرنا، اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِینَكُمْ، مگر اسی آدمی کی بات ماننا جو تمہارے دین کا تابعدار ہے، یعنی دل سے کہیں مسلمان نہ ہو جانا، اوپر سے تم نے کلمہ پڑھنا ہے، دل سے تم نے یہودی ہی رہنا ہے، تابعہ دینکم، اسی آدمی کی بات ماننی ہے جو تمہارے دین کا کیا ہے؟ تابعدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوا دیا، کسی ایک گروہ کے اتفاق سے کوئی چیز ہدایت نہیں بن جایا کر کہ ایک گروہ اتفاق کر لے کہ یہ والی چیز ہدایت ہے تو وہ ہدایت ہو گئی، نہیں، قل، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت تو کون سی والی ہدایت ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جو دین ہے، وہ صرف اور صرف کس کو منتخب فرمایا؟ اسلام کو۔ لہذا اب یہودیوں کے اتفاق سے یا عیسائیوں کے اتفاق سے یہ بات نہیں کہ اب کہیں یہودیت کوئی سچا مذہب بن گیا، نہیں، قل ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بصورت قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نازل فرما دی ہے۔ اچھا، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملائیں، پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، تم نے اوپر سے کلمہ پڑھنا ہے، دل سے کلمہ
نہیں پڑھنا، یہ کیوں کر ہوا؟ یہ ساری کی ساری باتیں کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، کلمہ بھی پڑھو تو اوپر اوپر سے پڑھو، دل سے نہیں پڑھو۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ہے اناد، حسد، جلن اندر کی۔ وہ کیا؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ وہ چیز جو ہمیں دی گئی تھی تورات کی شکل میں، کتاب اللہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر جو ہمیں دیے گئے تھے، اب یہ والی نبوت والی جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ کسی اور کو کیوں دے دیا گیا؟ اس حسد کی جلن میں تم لوگوں نے یہ سازش کرنی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں دی گئی تھی وہ کسی اور کو کیوں دے دی گئی؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ لوگ دلیل میں غالب کیسے کیوں کر آگے کہ تمہیں تمہاری خود نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں تمہیں ایک مجرم قرار دے دیا گیا۔ جو قرآن نے سازشیں ذکر کی یہودیوں کی، اسے وہ مجرم نظر آتے ہیں کہ انہوں نے انجیل کو بدلا، انہوں نے تورات کو تبدیل کر دیا۔ تو کہا او یحاجوکم عند ربکم، کہ لوگوں کی نظروں میں وہ کیا ہوگے؟ غالب آگے، تمہارے پروردگار کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں رہی۔ اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے انہوں نے یہ سارا کام۔ دوسرا مفہوم یہ بھی نکلا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ، اگر لام کو نا زائد مان لیا جائے تو پھر تو معنی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایمان صرف اس آدمی کے یقین جو ہے اس آدمی کا کرنا ہے جو تمہارے دین کا تابعدار ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، ایمان نہ لاؤ، یہ جو پیچھے ہے نا صبح ایمان لانا شام کو انکار کرنا، مگر لام پھر انتفاع کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی یہ لام جو ہوتا ہے لام جارہ، عربی میں اس کو کبھی انتفاع کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے جعل لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو فائدہ مند بنا دیا، یہ انتفاع کے لیے، نفع حاصل کرنے کے، کہ تمہارا یہ جو ایمان نہیں لانا ہے نا، دل سے ایمان نہ لاؤ، مگر کیوں؟ لمن تبع دینکم، اس آدمی کے نفع کے لیے جو تمہارے دین کا کیا ہے؟ تابعدار ہے۔ یعنی تمہارے اس کام کرنے سے ہوگا کیا کہ جو یہودی ہے نا پہلے سے تابعدار ہیں، وہ دین اسلام اختیار کرنے سے کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں، یا جو تمہارے یہودی ایمان لے آئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ مطلب ان کا یہ سارا چکر اپنے لوگوں کو حفاظت فراہم کرنا تھا، یعنی یہودیوں کو دین اسلام کی طرف جانے سے کیا کرنا تھا؟ روکنا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ تو انہوں نے کیا لیکن یہ بھول گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الفضل بید اللہ، یہ فضیلت دینا کس امت کو فضیلت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، فضیلت دے دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، وسعت نظر ہے، اس کا کوئی محدود نہیں ہے کسی ایک چیز میں۔ عام طور پر قرآن مجید میں جو واسع کا لفظ ہے نا وہ 3 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ مقام کہ جہاں پہ انسانوں کا جو ہے نا کہیں تنگ نظری آ رہی ہو، خیال میں تنگی آ رہی ہو نا کہ یہ کیسے ہوگا، جیسے پیچھے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ تم لوگوں نے جو پہلے نمازیں پڑھ لی ہیں نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اللہ وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر تمہیں کوئی ایسا موقع بھی ملے کہ جہاں پہ تمہیں قبلہ اشتباہ ہو جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ واللہ واسع علیم، کہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کر لی ہے۔ اللہ کو کسی محدود جگہ میں فٹ مت کرو، اپنا دائرہ نظر کیا کر لو؟ وسیع کر لو۔ تو وہ تنگی جو ہوتی ہے نا اس کو ختم کیا۔ کہیں بخل آ رہا ہو انسانوں میں، اس بخل کی مذمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت ذکر کرتا ہے، او لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ دست دراز ہے، وسعت والا ہے، لہذا تم بھی وہ اللہ والے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرو اور فیاضی والی صفت اپناؤ، کیونکہ وسعت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ بخل مت اختیار کرو۔ اور تیسرا وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان اپنے تصورات سے نا اللہ کو کہیں محدود کر دیتا ہے،
کیا کر دیتا ہے؟ محدود، کہ اللہ بالکل محدود ذات ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ صفت ذکر کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ محدود ذات نہیں ہے، اللہ وسیع ذات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے صرف اور صرف ہدایت کو یہودیت میں بند کر دیا ہو اور کسی اور کو دے ہی نہ سکے؟ ایسا خیال کرنا اللہ کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ محدود ذات نہیں۔ اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس میں اب وہ صلاحیت موجود ہے فضیلت والی، تو اس کو وہ فضیلت دیتا ہے۔ ہر آدمی کو نہیں دیتا، اسی کو دیتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے کہ واقعہ یہ اہل ہے، اس کو دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے، اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔